صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم بحق امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہم سبوں کی عبادت کو، روزوں کو پروردگار عالم قبول فرمائے. ماشاءاللہ سے ماہ مبارک رمضان کا سلسلہ چالو ہو چکا ہے، اور جو روزے جو چل رہے ہیں یہ روزے بڑے پربرکت پرمعنی ہیں، کیونکہ ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی، ہر ایک کو پروردگار عالم مہمان نہیں بناتا. تو انشاءاللہ ان بہترین اپورچونٹی کو شکر کرتے ہوئے قبول کیجیے گا، تاکہ انشاءاللہ مولا کے صدقے میں عبادت میں مزہ آئے. کوئی بھی چیز اگر کوئی انسان جان کے سمجھ کے پڑھتا ہے تو پھر اس کو مزہ آتا ہے. یہ گفتگو جو دعائے کمیل کی ہے اور قرآن مجید کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم کچھ پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں تو بہت ہی مزہ آئے گا دوستو. ورنہ طوطے سے آپ بولیے کہ بولو صلوات اللہم صلی علی محمد. ہم گئے تنزانیہ میں تو گھر میں باقاعدہ طوطے پلے ہوئے تھے، صلوات اللہم صلی علی محمد. طوطے نے بولا السلام علیکم، مگر ہم نے سوچا کہ اس طوطے سے پوچھیں کہ تم نے جو پڑھا ہے کیا پڑھا، تو اس نے بولے کہ ہم تو طوطے ہیں، ہم کو جتنا رٹایا گیا بس ہمیں اتنا ہی پتہ ہے، اس کے اندر کیا ہے مطلب کیا مجھے کچھ پتہ نہیں. اگر کوئی ہم سے ہی پوچھے کہ بھائی تم نے سورہ الحمد پڑھا ہے، بتا تم نے کیا پڑھا ہے، اس کا مطلب کیا، تو بولے کہ ہم کو کیا پتہ، ہم کو جو رٹایا گیا پڑھایا گیا وہی ہم نے پڑھا تھا. اب بتائیے طوطے میں اور ہم میں اور آپ میں فرق کیا رہے گا؟ اگر ہم نے کچھ سمجھ کے نہیں پڑھا تو پھر جناب والا ہم طوطے نہ کم سے کم نہ بنے، بلکہ ہم سمجھ کے پڑھیں تو بھی مزہ آتا ہے. کسی نے پوچھا کہ ہمارے نماز میں کبھی کبھی مثال کے طور پہ اوپر ادھر ادھر ذہن چلا جاتا ہے، جیسے کہ ایک لطیفہ یاد ہے، رمضان میں وہ لوگ تھک جاتے ہیں تو میں اس لیے ہنستے کھیلتے ہوئے گفتگو کروں گا. تو کہا کہ مولانا ایک جگہ نماز ختم ہوئی تو وہاں لڑائی شروع ہو گئی. کہا 3 رکعت ہوا، کسی نے کہا نہیں 2 رکعت ہوئی، کسی نے کہا نہیں 4 رکعت ہوئی ہے. تو 3 رکعت اور 4 رکعت میں جھگڑا چالو ہو گیا. 3 رکعت ہوئی، 4 رکعت ہوئی، 3 رکعت ہوئی، 4. ایک اس میں ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا پکی بات ہے کہ 3 رکعت نماز ہوئی ہے، میرا چیلنج ہے یہ 4 رکعت نماز نہیں. کہا کیسے، آپ کیا دلیل ہے؟ کہا میرے پاس اس شہر میں 4 دکان ہیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، کتنا بکری ہوا، کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا. ابھی ہم 3 دکان تک پہنچے تھے کہ نماز ختم ہو گئی، میری ایک دکان باقی ابھی حساب کرنے کو، ایک دکان کا بھی حساب ابھی نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب یہ وہ نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، بلکہ وہ پورا ٹوٹل اکاؤنٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے آتا تھا. اور 3 دکان کا اکاؤنٹس ٹھیک کر پایا، چوتھے میں مولانا نے پڑھایا نہیں تو بولا کہ یہ پکی بات ہے کہ 3 رکعت ہوئی، 1 رکعت نماز ہوئی. تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز نہیں بلکہ اپنے دکان کا حساب و کتاب کرنے کے لیے ابھی آ جاتے ہیں. تو خدمت میں آپ کے اسکتے کسی عرفا سے پوچھا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو. تو عرفا نے جو عارف جو ہیں، جو گہرائی میں دیکھتے، تو انہوں نے کہا کہ کم سے کم اگر چاہتے ہیں کہ نماز میں ذہنی ادھر ادھر نہ ہو تو کم سے کم نماز کا ترجمہ ضرور جان لیں، کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تب پھر دیکھیے گا آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا، اور پھر نماز پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ رکوع میں کیا کہہ رہے ہیں، سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں، تشہد میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے. آئیں انشاءاللہ ہم تھوڑی سی گفتگو دعائے کمیل کے سلسلے میں کرتے ہیں، چونکہ ہم نے کل سے سلسلہ شروع کیا ہے دعائے کمیل کا. دعائے کمیل میں جس میں ہمارے متقیان نے وہ عظیم ترین نعمت کی شکل میں دعائے کمیل جناب کمیل کو لکھوائی، اور پھر وہ الحمدللہ ہم تک آپ تک پہنچی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جب دعا کمیل شروع ہوتی ہے تو ایک مرتبہ وہ الفاظ ہیں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. اللہم مخفف ہے، شارٹ فارم ہے یا اللہ کا. اے اللہ، لفظ اللہ جو ہے یہاں پر جو استعمال ہوا ہے یہ کلمہ جلالہ ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے دوستوں، اگر میں کوئی لا الہ الا الرحمن بولے تو مسلمان نہیں ہوگا، الا الرحیم بولے تو مسلمان نہیں ہوگا، الا الجبار بولے مسلمان نہیں، الا الستار بولے مسلمان نہیں ہوگا. اس کو بولنا پڑے گا الا اللہ. اب آپ سمجھ لیجیے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ کشتی اسلام میں سوار ہوتے ہیں لفظ اللہ کا استعمال کر کے. اور اسی کے اندر میں
इमामों ने भी फरमाया है, औरफा ने भी कहा है कि इसमें आज़म इसके अंदर पोशीदा है। इसमें आज़म किसको बोलते हैं? इसमें आज़म कहते हैं पासवर्ड को। जैसे बहुत से आजकल दरवाजे आवाज़ से खुल जाते हैं, उंगली से खुल जाते हैं, अब आपको कोई नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आँख का फ़ोटो है, आँख के फ़ोटो से जना वाला मोबाइल खुल जाता है। इसी तरीके से ये पासवर्ड है ये। तो अल्लाह के अंदर में इसमें आज़म यानी पासवर्ड जब इस्तेमाल हो जाता है तो बड़े बड़े दरवाजे जनाब खोल दिए जाते हैं। तो पासवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के अंदर है मौजूद। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, मैं, अस्अलुका, तुझसे सवाल करता हूँ। क्या सवाल करता हूँ? देखिए शुरुआत हो रही है दुआ की। बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै, मैं सवाल करता हूँ तुझसे जो तेरी रहमत हर लम्हा हमें मिल रही है और घेर के रखा है तेरी रहमत ने, उसके ज़रिए से सवाल करता हूँ। इसकी थोड़ी तशरीह करता हूँ अपने बच्चों के लिए, बुजुर्ग अलहम्दुलिल्लाह बेहतर जानते हैं। हर लम्हा मिल रही है नेमत, कौन सी नेमत हमें हर लम्हा मिल रही है अल्लाह के तरफ से, उसका सवाल कर रहे हैं। अब मैं आपको मिसाल दूँ, हर चीज़ का आप पैसा देते हैं, लाइट जला रहे पैसा दे रहे हैं, मोबाइल चला रहे पैसा दे रहे हैं, रोड पर चल रहे टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी पर चल रहे टिकट दे रहे हैं। ये बताइए जो हमारे और आपके जिस्म के अंदर में जो दिल धड़क रहा है, जो पंपिंग कर रहा है, जो पूरे जिस्म के अंदर में खून पहुंचा रहा है, खून पैदा कर रहा है, उसको किसने कहा धड़कने के लिए? खुदा ना खास्ता वो अगर धड़कना कम कर दे तो मुसीबत, ज़्यादा हो जाए तो मुसीबत, अपने मकाम पर रहे तो सही है। और किसने कहा पंपिंग करने के लिए उसको? क्यों पंपिंग कर रहा है वो? आपने देखा कोई भी चीज़ बगैर पैसे के, बगैर उसके चलती नहीं है। ये दिल किसने कहा उसको धड़कने के लिए? ये आँख जो देख रही है सुबह से हमारी और आपकी, किसने कहा उसको देखने के लिए? ये क्यों देख रही है, कैसे देख रही है, इसके पास ये पावर कैसे है? ये ज़बान क्यों बात कर रही है, किसने कहा बात करने के लिए? कान क्यों सुन रहे हैं, किसने कहा सुनने के लिए? ये ज़मीन के ऊपर हम पंजे के साथ खड़े हुए, किसने कहा, किसने हमें बैलेंस दे दिया खड़े होने के लिए? ये आसमान क्यों रुका हुआ है, ये ज़मीन क्यों नहीं धंस रही है? आपने गौर फरमाया? हर लम्हा नेमत मिल रही है और एक ज़रा सा वो नेमत अगर रोक दे, यानी अगर धड़कना बंद कर दे, मामला ख़त्म। आँख की रोशनी ज़रा सा झुक जाए, मामला ख़त्म। एक ही मुंह के ज़रिए से आप मीठा भी खा रहे हैं, तीखा भी खा रहे हैं, हवा भी जा रहे, पानी भी जा रहे। इसी के अंदर में आगे जाने के बाद नली है जहाँ से हवा जाते है, ऑक्सीजन, उसके अंदर पानी घुस जाए तो, और पानी वाले में हवा घुस जाए तो, वहाँ तो आपके अंदर में इख्तियार में भी नहीं है। कौन हवा की नाली में हवा पहुँचा रहा है और पानी की कौन कर रहा है? वो अल्लाह की ज़ात है, बगैर सिस्टम की हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। मौला कहना दूसरा इशारा कर, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै, मैं सवाल कर रहा हूँ तेरी उस रहमत के, तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ अपने दोस्तों को, ए अल्लाह जो हर लम्हा तेरे तरफ से हमारे पास आ रही है। बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै, ये प्लैनेट्स अगर आपस में टकरा जाए जो ऊपर में है, क्या होगा कि सूरज के इर्द गिर्द जो हमारा प्लैनेट पे घूम रहा है, कहीं अगर सूरज से छोड़ के कहीं अलग चला जाए, सब अंधेरा हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। कौन रोक के रखा है, किसने रोक के रखा है, किसकी ताकत है कि ये कर सके? वसिअत कुल्ल शै व बिक़ुव्वतिका अल्लती क़हरत बिहा कुल्ल शै, और ऐसी कुव्वत, ऐसी ताकत कि तमाम ताकतें उसके सामने हीच है। दुनिया के बड़े बड़े छोटे छोटे चीज़ों से मारा है अल्लाह ने। मसलन नमरूद के पास फौज बड़ी, बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी फौज थी। जनाब इब्राहिम को बोलता है नमरूद, आपने मेरी फौज देखी है? बहुत बड़ी तादाद में उस ज़माने के हिसाब से उसने फौज को तैयार किया था, और तैयार भी जनाब इब्राहिम को दिखाया था कि देखिए मेरी इतनी बड़ी फौज, आप लड़ पाइएगा हमसे? जब मेरे सामने खुदाई का दावा करवा रहे हैं कि अल्लाह है वाहिद, मैं अल्लाह हूँ, मैं गॉड हूँ।
میری طاقت یہ سامنے میری پوری فوج کھڑی ہوئی ہے، آپ کی فوج کہاں؟ تو جناب ابراہیم کے پاس پیغام آیا، ہاں بھی فوج آنے والی ہے۔ اور تھوڑے دیر کے بعد مچھروں کا پوری فوج داخل ہوئی اللہ کی طرف سے۔ اب جو مچھروں نے کاٹنا شروع کیا فوجیوں کو، تب تتھر بتھر ہوئے، سمجھ گیا نمرود کہ اب ہم بچیں گے نہیں۔ جلدی سے بھاگا، کمرے میں جا کے چاروں طرف سے اپنے آپ کو بند کر لیا، کہ کوئی بھی جگہ ایسی نہ ہو سوراخ جہاں سے کوئی بھی مچھر آ سکے۔ روایت میں ہے کہ ایک لنگڑا مچھر، 4 پیر کے بجائے اس کے 3 ہی پیر تھے، وہ لنگڑا مچھر داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد ایک سوراخ سے کمرے کے اندر گھس گیا۔ اور کمرے کے اندر گھسنے کے بعد معلوم اس نے کیا کیا، وہ نمرود کے پاس آ کے اس کی ناک سے داخل ہو گیا اس کے دماغ میں، اور دماغ میں داخل ہونے کے بعد اس نے کاٹنا شروع کیا۔ جو اس نے کاٹنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ مجھ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرے سر میں لگتا ہے کوئی کاٹ رہا ہے، کوئی چبا رہا ہے، میرے سر کے اوپر مارو۔ تو کیسے مارے؟ ڈنڈے سے مارے تو مر جائے گا، لوہے سے مارے تو کہا کسی چمڑے کا چپل ہے سب کے پاس، تو کہا چپل دے، چپل اس کے اوپر برسا ہے، نمرود کے اوپر بہت چپل پڑے اس کے، اور وہ چپل کھاتے کھاتے مر گیا۔ تو آپ نے دیکھا بڑوں کو اللہ نے کس سے مارا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مارا ہے، وہ بھی لنگڑے مچھر سے مارا اس کو، جب وہ بھی اپنے آپ کو اللہ بننا تھا، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ فرعون جب دریا میں ڈوبنے لگا تو جناب موسیٰ کو چلا کے موسیٰ بچا لی، مگر موسیٰ کہاں بچانے والے؟ آواز آئی موسیٰ، وہ میرا مخلوق تھا، الگ بات ہے وہ میرے سامنے گاڈ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا فرعون، میں آپ کو 10 مرتبہ بلایا مگر آپ نے پلٹ کے نہیں دیکھا موسیٰ۔ کوئی بات نہیں، بڑا بدبخت ہے، بیوقوف ہے، کیوں کہ وہ مجھے 1 مرتبہ بلاتا تو میں اس کو بچا لیتا۔ اتنا ارحم الراحمین ہے جو دشمنوں کا بھی خیال رکھتا ہے، تو بھی دوستوں کا جناب والا کیا کہنا۔ اللہ بقوتک التی قہرت بہا کل شیء، ہر چیز اس کے اختیار میں۔ آخر کے ایک جملہ کہوں، اگر ایک انسان مجرم ہو ہندوستان کا، مثلا امریکہ بھاگ جائے، بچ جائے گا، جیسے بہت سے لوگ یہاں سے پیسہ لے کر بھاگ گئے، دوسرے ملک چلے گئے، اور دوسرے ملک میں جانے کے بعد انہوں نے اسالم لے لیا، سیاسی پناہندگی لے لی، جس کے سبب سے وہ بچ گئے۔ وہ ملک بلانا بھی چاہ رہا ہے، یہ ملک بلانا بھی چاہ رہا ہے، تو وہ آ نہیں پا رہے، چونکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو داؤں پیچ میں پھنسا دیا۔ تو یہاں کے جو جسٹس سسٹم، اس کی سزا سے بچنے کے لیے وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلا گیا تو بچ گیا۔ مگر کوئی اگر اللہ کا مجرم اگر ہو جائے تو کہاں بھاگ کے جائے گا؟ جہاں جائے گا اس کی زمین ہے، اور اس کی زمین اگر ہے تو پھر خدمت میں آپ کس کریں کہ پھر وہ کہیں بھی بچ نہیں سکتا۔ اس کے بنیاد کے اوپر خدمت میں آپ کس کریں کہ لمن الملک یوم، آج کا دن کس کا دن ہے؟ اللہ واحد القہار، اللہ کا دن، تو اللہ کا دن ہے۔ اب وہ کہیں بھی جناب والا بچ کے نہیں جا سکتا، اس کو مکمل طریقے سے اپنے حساب کتاب میں اپنا حساب کتاب کرنا پڑے گا۔ تو پوری قوت جو ہے کس کی ہے؟ وہ اللہ کی قوت ہے۔ ملکوں کا مجرم دوسرے ملک میں چلا جائے تو بچ جائے گا، مگر جب کوئی اللہ کا مجرم بنتا ہے تو پھر وہ جناب نہیں بچ سکتا، اس کو مکمل طریقے سے اس کی سزا اس کو اٹھانی ہی پڑے گی۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تفسیر قرآن کریم کے سلسلے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر ہم نے تھوڑی سی گفتگو کل کی تھی، تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں اب کر دینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جب میرے مولا نے تفسیر کی ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ جو پورے قرآن میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں وہ بے میں ہے، جو بے میں وہ نقطے میں، اور میں وہ نقطہ انا نقطہ تو تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ یعنی آج سے 1400 سال پہلے میرے مولا نے کہا آئی ایم ڈاٹ، میں نقطہ ہوں، لوگ نہیں سمجھ پائے۔ آج سمجھ میں آیا جو کمپیوٹر کا دور آیا، ڈاٹ کے اندر میں کیا کیا نہیں چلا جاتا ہے۔ سمٹے تو نقطہ بنے، پھیلے تو قرآن بنے، اللہ اکبر۔ اس کا اشارہ 1400 سال پہلے میرے مولا اللہ کے اوپر گفتگو ہو گئی۔ رحمان رحیم یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے،
مگر اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ رحمان جو ہے وہ صفت عام ہے، رحیم صفت خاص ہے۔ رحمان یعنی جو اس کو مانے، جو اس کو نہ مانے، سب کو دے، ہوا، پانی، کھانا، سب کو دے۔ یہ 3% ہے اس کے اندر میں اللہ کی رحمت۔ تو 97 کا کر 97 رحیم کے اندر میں، وہ کس کے لیے کہا؟ وہ صرف مومنین و مومنات کے لیے، وہ نعمت جنا والے جو ملنے والے۔ جو بھی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے وہ رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، اور آخری اسٹیج تک وہ کام جنا والا جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اس بندے نے میری مدد مانگی ہے، میرے نام سے شروع کیا ہے، تو میرے نام کو اس نے زندہ رکھا ہے، تو اس کی کامیابی کی ضمانت بھی جناب میں دیتا ہوں کہ یہ کامیاب رہے گا۔ تو اس لیے جب بھی کسی اہم کام سے جا رہے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور اسٹارٹ کر رہے ہیں گاڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور کریں، کیونکہ پروردگار عالم آ جاتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر سورہ الحمد، رحیم جو ہے وہ صرف مومنین و مومنات کے لیے، جس کی نعمت جو ہے وہ الحمدللہ مرنے کے ساتھ ہی ملے گی۔ چھٹے امام نے فرمایا 2 نعمتیں ملیں گی جب مومن یا مومنہ ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ 2 نعمت کیا؟ تو مولا جو ہے اور دوسرا بیان شروع کر دیتے تو 10 مرتبہ پوچھا، وہ 2 نعمت کون سی؟ 2 نعمت کون سی؟ آخر میں مولا نے فرمایا وہ 2 نعمت یہ ہے، رحیم کے اندر میں پوشیدہ ہے، جو مومنین مومنات کو ملے گی۔ مرتے کے وقت سے شروعات ہوتی ہے، جب وہ روح اس کی نکلنے والی ہوگی تو میرے جد مولا علی اور رسول خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کی زیارت کرتا ہے، پھر ملک الموت کو اجازت ملتی ہے، پھر روح نکلتی ہے۔ یہ 97 کا آغاز ہوتا ہے جو رحیم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور پھر جیسی روح باہر آ جاتی ہے تو پھر 14 جناب سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ الحمد ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سورہ الحمد کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں میں جلدی کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ سورہ الحمد ہے کیا۔ انشاءاللہ اس کے لیے پھر میں بعد میں آپ کی خدمت میں تفصیل کے طور کے اوپر انشاءاللہ جاؤں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا سورہ الحمد کے سلسلے میں ان اللہ من علی بفاتحۃ الکتاب من کنز الجنہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سورہ فاتحہ کے لیے کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہماری امت کے لیے عنایت کیا ہے، اور کہا ہے کہ میرے جنت کے خزانے میں سے خزانہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ الحمدللہ جو پڑھتے ہیں وہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جو الحمدللہ ہم اور آپ اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ حدیث طویل یقول فیہ حاکیا ان اللہ تعالی، بڑی تفصیل ہے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں جو گفتگو کی گئی ہے۔ اعطیتک لامتک کنز من کنوز عرشی فاتحہ الکتاب، میرے عرش کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے سورہ الحمدللہ، اے رسول جو ہم نے آپ کو دیا ہے اور آپ کی امت کو دیا ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اعطیتک، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، وَلِأُمَّتِكَ، اور آپ کی امت کو عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سورہ فاتحہ نہ جناب آدم کی امت کو ملا، نہ جناب نوح کی امت کو ملا، نہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی امت کو ملا۔ کس کو ملا؟ یہ فاتحہ سورہ الحمد، جس کو ہمارا آپ کہتے ہیں سورہ الحمد، ملا الحمد رسول اللہ کی امت کو۔ قرآن مجید کو رمضان میں پڑھنا، ایک آیت کو جو پڑھے گا اس کو 30 پارے کی پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں 7 آیت ہے۔ سورہ الحمدللہ جب ہمارا آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 7 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہم جلدی صرف آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ سورہ الحمدللہ کیا نعمت ہے اس میں۔ ان اللہ عز و جل قال علی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّن مَّثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے رسول ہم نے آپ کو 2 چیزیں بھیجی ہیں۔ کیا بھیجی ہے؟ ایک 7 مثانی بھیجی ہے اور قرآن عظیم بھیجا ہے۔
सबा मसानी, सबा कहते हैं 7 को, जैसे खमसा कहते हैं 10, 5 को, अशरा कहते हैं 10 को, सबा कहते हैं 7 को। हमने 7 आयत भेजी है और कुरान भेजा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये 7 आयत एक तरफ और पूरा कुरान एक तरफ। इस हदीस से हमने 7 आयत दी है आपको और कुरान दिया। सबा मसानी और कुरान अज़ीम। सबा मसानी क्या है? जब इसकी तशरीह की गई है तो पता चला सबा मसानी से मुराद वो 7 आयत है जो सूरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की है, जिसको हम हर रोज़, इतना इम्पोर्टेंट है ये सूरह अल्हम्द। इंशाल्लाह इसकी तशरीह कल से शुरू होगी। इतना इम्पोर्टेंट है कि आप चाहे ना आता है ना पढ़े या ना पढ़े, नमाज आपकी हो जाएगी। कोई तो दूसरा सूरा पढ़ ले, कुल वल्लाह पढ़े या ना पढ़े, दूसरा सूरा पढ़ ले, नमाज हो जाएगी। इन्ना अंज़लना पढ़े या ना पढ़े, दूसरा सूरा पढ़े, नमाज हो जाएगी। मगर सूरह अल्हम्द अगर आपने नहीं पढ़ा तो नमाज नहीं होगी। तो कुछ तो है इसके अंदर में कि अल्लाह ने कम से कम 17 रकत में 10 मरतबा जनावाला पढ़वाया हर रोज़, ताकि इस अजीम तरीन नेमत से कोई दूर ना हो सके। फिर मौला मुत्तक़ियान इरशाद फरमाते, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला मुत्तक़ियान फरमाते रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़ाल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ने फरमाया है मेरे पैगम्बर से, पैगम्बर ने फरमाया मौला अली को। मौला अली इस हदीस को बयान करते हैं, क़समतु फ़ातिहतिल किताब बैनी व बैन अब्दी फ़निस्फ़ुहा ली व निस्फ़ुहा लिअब्दी। कहते हैं सूरह फ़ातिहा में 2 किस्मत की है हमने। अल्लाह कहता है मेरे नबी से, नबी कहते हैं मौला अली से, मौला अली हमें और आपको बयान करते हैं। कहते हैं अल्लाह ने फरमाया है कि हमने 2 किस्मत की है, तकसीम की है फ़ातिहा की। क्या क्या है? एक है कि जिसमें सिर्फ मेरी तारीफ़ है, और एक ये है कि मेरे बंदे का काम क्या है। ये इन दोनों चीज़ों को हमने आधा आधा कर दिया है सूरह फ़ातिहा में। अब ज़रा सोचे, परवरदिगार आलम ने कितना मकाम बुलंद कर दिया है इंसानों का सूरह अल्हम्द में, कि 10 मरतबा पढ़वाया है, जहाँ पर बंदों का भी जिक्र किया है और अपना भी जिक्र किया है। परवरदिगार आलम का कितना बड़ा एहसान है कि उसने ये अजीम तरीन नेमत उज़्मा हमें और आपको इनायत की है, वरना ये शय किसी भी उम्मत के पास मौजूद नहीं थी। उसके बाद फिर जो भी इस सूरह अल्हम्द को सही तौर के ऊपर पढ़ लेता अगर है, तो उसके ऊपर जो फयूज़ात और बरक़ात नाजिल होते हैं। साथ में वहाँ फरमाते हैं कि अगर 70 मरतबा सही तौर के ऊपर पढ़ दिया गया, ज़बान अगर दुरुस्त रही तो मुर्दा ज़िंदा हो जाएगा। ओहो, मुर्दा ज़िंदा करने की एक अजीम तरीन नेमत सूरह अल्हम्द के अंदर में। एक आदमी का हाथ कट गया था, मौला छठे इमाम के पास आया कि मेरा हाथ कट गया, और वो दूसरे हाथ में अपना हाथ लेके चला आया, हाथ कट गया। और एक मरतबा मौला कहना से ये रिवायत है, मौला कहना ने उस हाथ को लिया, लेने के बाद उसको जहाँ से कटा था वहाँ रखा, उसके बाद कुछ पढ़ा। दूसरे दिन आके बोलता, आपने क्या पढ़ा था? मेरा हाथ जुड़ गया, ठीक हो गया, एकदम बिल्कुल बराबर। सूरह अल्हम्द है, सूरह अल्हम्द। जैसी उसने तौहीन आमेज़ लहजे में कहा, उसका हाथ वहीं से गिर गया। फिर लाख कोशिश किया उसने, उन्होंने कहा ना बस एक मतलब चांस मिलता है। खुद भी आप कस करें कि देखिए, मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है। खुदा ना खास्ता किसी के सर में या जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है, 7 मरतबा उसको वहाँ पर हाथ रख के आप सूरह अल्हम्द की तिलावत करें, उसको बहुत सुकून मिलेगा। तो ये अजीम तरीन नेमत, जिसको आम दिनों में कोई अगर पढ़े रमज़ान के अलावा, तो कहते हैं कि पूरे कुरान मजीद के पढ़ने का सवाब मिलता है। और अगर रमज़ान में पढ़े तो 7 आयत है, तो 7 कुरान मजीद पढ़ने का। इसलिए आपने देखा होगा, कहते एक सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह कुल वल्लाह। क्यों कहते 3 मरतबा सूरह कुल वल्लाह, 1 मरतबा सूरह फ़ातिहा का? इसलिए कि कुल वल्लाह के पढ़ने से 33% कुरान में 10 पारा, दूसरी मरतबा 20 पारा, तीसरी मरतबा 30 पारा। 3 मरतबा जो कुल वल्लाह उसने पढ़ा तो 30 पारा उधर हो गया, यानी 1 कुरान। इधर सूरह अल्हम्द 1 मरतबा पढ़ा, पूरा 1 कुरान। तो 2 कुरान हर आदमी मजलिस में बख्शता है उस मरहूम या मरहूमा को,
جن کی سارے ثواب کی مجلس ہوتی ہے۔ شارٹ کٹ پروردگار نے کتنی بڑی نعمت دے دی جس کے ذریعے سے ہم مجلس میں جب بیٹھتے ہیں اور اس کائنات میں عظیم ترین وہ سخی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ دینے میں کوئی بھی کوتاہی وہ نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے گا۔ انشاءاللہ ہمارا سلسلہ یہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔